اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی رہی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے نماز باجماعت کی اہمیت، فضیلت اور ایک مسلمان کے لیے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئیں۔ آج بھی انشاءاللہ نماز باجماعت کے تعلق سے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اچھے اعمال میں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن جو بھی اچھا کام کرے تم ان کا ساتھ دو، اور اچھے کاموں میں سب سے اہم اور سب سے مکمل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے جب کسی جگہ پر یا کسی مسجد میں چند مسلمان مل کر کے اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہوں تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس مسلمان کا ساتھ دیں اور اس مسلمان کے ساتھ مل کر کے اللہ کے آگے سر جھکائیں اور نمازوں کو قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کی بہت ساری کوششیں کیں۔ ان میں سے شریعت اسلامیہ کے اندر میں ایک کوشش نماز باجماعت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو یہ کیا وہ مسجد بنانے کا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کی جا سکتی ہے اور ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، اور مسجد بنانے کے بعد مسلمان اس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے یہ کسی کے پاس میں طریقہ نہیں معلوم تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا یا ان کو اس بات کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کیسے مسلمانوں کو باجماعت نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمان جب مسجد میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے نماز کے وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں کی جماعت کے ساتھ میں نماز چھوٹ جاتی تھی اور ان کو پتہ یہ نہیں چلتا تھا کہ کب اذان ہوئی، کب بلایا گیا، کب جماعت قائم ہوئی، تو جن کی جماعت کے ساتھ میں نماز چھوٹ جاتی تھی تو ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر کے میٹنگ بھی کی، اور اس میٹنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف رائے دی، لیکن سر دست کسی کی رائے پسند نہیں ہوئی یا کسی کی رائے قائم نہیں ہوئی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میٹر میں، اس معاملے میں بڑے متفکر تھے، کیونکہ ان کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جایا کرتی تھی اور ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دیا اور کب جماعت سے نماز سے فراغت ہو چکی ہے۔ چنانچہ بڑے متفکر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، اور ان کو خواب میں جو یہ نظر آیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو جماعت کے لیے بلایا جائے۔ چنانچہ
آج جو ہم آپ جماعت کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں یا کسی جگہ پہ جو اذان دیتے ہیں، یہ اذان جو تھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو خواب میں دکھلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس معاملے میں بڑے متفکر تھے، اور جب ان کے سامنے میں اس مسئلے کا حل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ میں نماز کو قائم کرنا یہ ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر رہے، کبھی گمراہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے طریقے متعین کیے ہیں، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے با جماعت نماز کو قائم کرنا اور با جماعت نماز کو پڑھنا۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کر لے اور جس جگہ پہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہو وہاں پہ نہ شامل ہوتا ہو، تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دھکیل دیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیسے پش ڈال دیا۔ جان لو کہ جو آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تم میں کا کوئی آدمی اگر با جماعت نماز کو قائم نہ کرے تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو با جماعت نماز کو قائم کرنا اور با جماعت نماز میں شامل ہونا یہ ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی آدمی با جماعت نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی سہولت اور اپنی آسانی کی خاطر اپنے گھروں میں اور اپنے مکان میں اور اپنے آفس میں دکان میں نماز ادا کر لے، تو ایسا آدمی گمراہ ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے با جماعت نماز کو قائم رکھے اور ہدایت پر قائم رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے بہت بڑی اہمیت بتائی با جماعت نماز کی، کہ کسی صورت سے مسلمان کیسے بھی کسی بھی حالت میں مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچ کر کے سب مل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ جب مسلمان مسجد کے اندر میں اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان میں جب اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، ان کے درمیان میں اتحاد و اتفاق قائم ہوگی، تو مسلمان ایک دوسرے کے حالات کو سمجھیں گے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے حالات کو سمجھیں گے تو مسلمانوں کے اندر میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ان کے لیے تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بھی ان کے ساتھ میں دکھ اور مصیبت کیوں نہ لگی ہو، پوری کی پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی صورت مسجد میں جائے اور مسلمانوں کے ساتھ میں با جماعت نماز کو قائم کرے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت بتلائی۔ ہم میں کا ہر آدمی گناہ گار ہے، ہم میں کا ہر شخص گناہ گار ہے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن چاہتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ تو جو مومن جو مسلمان چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ با جماعت نماز میں شامل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے سے مل جائے گا تو اس کے اگلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ آمین کب کہیں گے؟ امام کے ساتھ میں، جب آپ با جماعت میں نماز میں شامل ہوں گے اور امام کے پیچھے میں نماز کو قائم کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ میں صف میں شامل ہو کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھیں گے، جبھی تو آپ آمین کہیں گے۔ اور جب آپ مسلمانوں کے ساتھ میں آمین کہیں گے اور آپ کا آمین کہنا اور ملائکہ کا آمین کہنا جب یہ باہم مل جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ باجماعت نماز کو قائم کرنے سے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے باجماعت نماز قائم کرنا یہ مسلمانوں یا مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو مسجد کے لیے کوشش کرتا ہوا دیکھو، جس آدمی کے لیے مسجد سے کوشش کرتا ہوا دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا ہو، مسجد میں جاتا ہو اور مسجد کے لیے جدوجہد کرتا ہو، تو اس آدمی کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہی وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو مسلمان مسجد کے لیے جدوجہد کرتے ہوں، مسجد اسی وجہ سے تعمیر کرتے ہوں، مسجد کو اسی وجہ سے آباد کرتے ہوں تاکہ مسجد قائم ہو اور مسلمان آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ایمان کی گواہی دو سب کے سامنے میں۔ جب ضرورت پیش آئے کہ یہ مومن ہے یا مسلمان ہے تو کہو کہ یہ آدمی مومن ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مسجد کے لیے کوشش کرتا ہوا دیکھا۔ تو مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے آنے جانے والوں کے لیے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کہا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں جانا، باجماعت میں نماز میں شامل ہونا، یہ مومن کی علامت ہے، مومن کا شعار ہے اور مومن کی پہچان ہے۔ لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے واسطے وہ اپنی پہچان کو نہ برباد کرے، اپنی پہچان کو نہ کھوئے، بلکہ اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہو تو وہ مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت میں نماز میں شامل ہو۔ اسی طریقے سے مسلمان مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت بتلائی، چنانچہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے کے اجر کی طرح ہے۔ یعنی ایک حاجی، ایک حج کرنے والا جب احرام باندھ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو جو اجر اور جو ثواب ملتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے وہ آدمی جو اپنے گھر سے وضو کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا، اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم میں کا، آپ میں کا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کو حج کے برابر ثواب ملے تو وہ اس کو چاہیے کہ گھر سے باوضو نکلے اور مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز کو قائم کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق قائم ہو اور مسلمان باجماعت نماز کی اہمیت کو اور فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اس کی اہمیت اور فضیلت بتلاتے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 آدمیوں کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ 3 آدمیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، یا تو وہ آدمی جہاد کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا وہ آدمی مال غنیمت لے کر کے اپنے گھر میں لوٹتا ہے، غازی بن کر کے لوٹتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں مل کر کے باجماعت نماز کو قائم کرے، تو ایسا آدمی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے کہ جو اپنے گھروں کے اندر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ تو یہ 3 آدمی ہیں کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر میں لی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے باجماعت نماز قائم کرنے کی اہمیت اور فضیلت بتلائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز کے لیے پیدل جانا
یہ جو کر لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملائکہ مومنوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ کس چیز کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کون سا اجر ہے، کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کر کے جانا یہ مغفرت کا باعث ہے. اسی طریقے سے پوری زندگی جو آدمی باجماعت نماز کو قائم کرتا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی بہتر ہوگی، اس کی زندگی بہت بہترین طریقے سے گزرے گی، کبھی وہ آدمی پریشان نہیں ہوگا. ہاں کچھ آزمائشیں، کچھ ابتلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن پر عائد ہوتی ہیں یا آتی ہیں، وہ تو اس کو مل کر کے رہے گا جو پریشانی اس کے مقدر میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمت دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کی زندگی بہت بہترین طریقے سے گزرے گی. اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی موت بھی اچھی ہوگی. جو آدمی باجماعت نماز کو قائم کرتا ہو اس کی موت بھی اچھی ہوگی، لیکن جو آدمی باجماعت نماز کو قائم نہ کرتا ہو بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جیسے تیسے نماز کو قائم کر لیتا ہو تو اس کی موت کیسی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے. لہذا جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی موت بہت اچھی طریقے سے ہو اور مومنوں کی طرح اس کی موت ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز کو قائم کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ برکت 3 چیزوں کے اندر میں ہے. برکت 3 چیزوں کے اندر میں ہے. ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں برکت ہے، اور ایک سرید کھانا ہے اس میں برکت ہے، اور سحری کھانے میں برکت ہے. ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے فرمایا ہے. تو باجماعت نماز کو قائم کرنا یہ آپ کی زندگی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ پریشان مت ہوئیے کہ آپ کی دکان بند ہو جائے گی، یا آپ کے کسٹمر چلے جائیں گے، یا آپ کے گراہک ٹوٹ جائیں گے، یا آپ کا نقصان ہو جائے گا. اس چیز کے لیے آپ پریشان مت ہوئیے. اللہ کا داعی جب آپ کو پکارے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، اللہ کا داعی جب آپ کو پکارے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ دنیاوی کامیابی کو چھوڑ کر کے اخروی کامیابی کی طرف دوڑیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس طرح سے رزق دیں گے کہ آپ وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز میں باجماعت نماز میں شامل ہوتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملائکہ جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور وہ ملائکہ جب فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں اور کس کے پاس سے آ رہے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ملائکہ کہتے کہ ہم تیرے فلاں بندے کے پاس سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ ملائکہ فرماتے ہیں اے اللہ تیرے وہ بندے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اگر وہ عصر کا ملائکہ جب جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں تو کہتے کہ عصر کی نماز کو قائم کر رہے تھے. اور اسی صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز میں باجماعت نماز میں شامل تھے، اے اللہ کل قیامت کے دن ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ان کے گناہوں کو بخش دیجیے. تو ملائکہ ایسے آدمیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو فجر اور عصر کی نماز میں یا اسی طریقے سے 5 وقتہ باجماعت نماز میں شامل ہوتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں چند مسلمان مل کر کے باجماعت نماز ادا قائم کر رہے ہوں، کسی بھی طریقے سے جو ہے اختلاف کو بھلا کر کے کوئی بھی پریشانی کو سامنے میں نہ کرتے ہوئے، کسی بھی تکلیف کو نہ سامنے میں لاتے ہوئے، کسی کی شکوہ شکایت کو اپنے من میں نہ لاتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے بتلائے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے
تمام اختلافات کو بھلا کر کے ایک مسلمان کے ساتھ میں کندھا سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہو۔ آپ روایت دیکھیے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی پہلی صف میں شامل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو باجماعت نماز قائم کرنا جہاں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے، باجماعت نماز قائم کرنا جہاں ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، باجماعت نماز کو قائم کرنا جہاں برکت کا ذریعہ ہے، باجماعت نماز کو قائم کرنا جہاں اپنی مغفرت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے باجماعت نماز کو قائم کرنا ہماری زندگی میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو باجماعت نماز کی اہمیت معلوم ہو جائے، یہاں تک کہ تم کو پہلی صف کی اہمیت معلوم ہو جائے، تو تم سرین کے بل گھسیٹ کر کے مسجد میں آؤ اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز قائم کرو، اگر تم کو پتہ چل جائے تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے واسطے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اپنے گھروں میں نماز مت پڑھیے، اپنے گھروں میں نماز مت پڑھیے، بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیجیے، اللہ کی داعی پر لبیک کہتے ہوئے کسی طرح سے اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، تو کل یہی وہ زمین، یہی وہ جگہ جہاں پہ آپ نے سر جھکایا، یہی وہ جگہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں گواہی دے گی۔ اللہ کے سامنے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ مسلمانوں کے ساتھ میں مل کر کے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، کل وہ جگہ اللہ کے آگے گواہی دے گی کہ وہ بندہ تھا جس نے میرے آگے سر جھکایا تھا۔ اس لیے اللہ کے واسطے تنہا نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، مسجدوں میں آئیے اور مسجدوں میں آ کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیجئے اور مسلمانوں کے ساتھ میں اتحاد اتفاق کے ساتھ میں مل کر کے رہیے۔ آپ دیکھیے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کا رعب اور ڈر جو پیدا ہوتا ہے اسی باجماعت نماز کے ذریعے سے۔ جب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر کے کسی مسجد میں اکٹھے ہو کر کے باجماعت نماز کو قائم کرتے ہیں تو غیر مسلمانوں کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی ویران جنگل میں ہو، کسی ویران جگہ میں ہو، غیر آباد جگہ میں ہو، تو وہاں 3 آدمی ہوں تو 3 آدمی الگ الگ نماز نہ پڑھیں، بلکہ 3 آدمی جماعت سے مل کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھے گا اور جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھے گا تو شیطان اس پہ حملہ کر دے گا۔ آج ہماری زندگی میں پریشانی مصیبت جو آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے باجماعت نماز کو ترک کر دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، فویل للمصلین، تباہی ہو ایسے نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تباہی کیوں ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہی کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز تو قائم کری، نماز کو تو پڑھا، لیکن اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نماز پڑھی۔ کبھی وقت پر نماز نہیں پڑھا، کبھی جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، کبھی اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ گھر پہ نماز پڑھ لیا، کبھی کسی دنیا کے ڈر کی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ لیا، کبھی کسی کے نقصان ہو جانے، اپنے کاروبار کے نقصان ہو جانے کی ڈر کی وجہ سے اپنے دکان پہ اور اپنے آفس میں نماز پڑھ لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرنے والی ہیں۔ تو باجماعت نماز کو قائم کرنا یہ غیر مسلمانوں کے اندر میں رعب اور ڈر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ 4 آدمی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ 4 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 8 آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنے زیادہ نمازی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ برکت عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جتنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی اتنا زیادہ مسلمانوں کا رعب اور ڈر پیدا ہوگا غیر مسلمانوں کے درمیان میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باجماعت نماز میں پیچھے رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندگی کے ہر موڑ پہ پیچھے رکھتا ہے، ہر موڑ پہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا وہ آدمی جو باجماعت نماز میں پیچھے رہتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زندگی میں ترقی کریں اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے تو دنیاوی
منفعت کو، دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے آگے آئیے، باجماعت نماز کو قائم کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مت لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ پیچھے رہ سکتا ہے کہ جو باجماعت نماز میں شامل نہ ہوتا ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مت مول لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مت لیجیے، باجماعت نماز میں شامل ہوئیے، مسلمانوں کا ساتھ دیجیے اور مسلمانوں کے ساتھ میں مل کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ باجماعت نماز ادا قائم کیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کی جماعت کے ساتھ میں نماز چھوٹ جائے تو آپ کن سچویشن اور کن صورتحالوں میں آپ جماعت کے ساتھ نماز قائم کریں گے اور کہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کریں گے، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ کو اگلے جمعہ میں بتلائی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو باجماعت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ باجماعت نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مسجدوں میں اکٹھے ہو کر کے باجماعت نماز کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں اور ہماری خواتین پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کے اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے درس گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماؤں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔